بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نکال دو اس منحوس کو میرے گھر سے۔ اس کے قدم پڑتے ہی میری بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ گیا۔ لے جاؤ اسے یہاں سے۔ یہ الفاظ نہیں تھے، دہکتے ہوئے انگارے تھے جو میری ساس کی زبان سے نکل کر سیدھا میرے دل اور روح کو چھلنی کر رہے تھے۔ میں عروسی جوڑے میں سہمی ہوئی کھڑی تھی، اور میرا شوہر فرحان، جس نے صرف ایک رات پہلے میرے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں، خاموش تماشائی بنا ہوا تھا۔ میری شادی کو صرف 24 گھنٹے ہوئے تھے اور میرے ولیمے کے دن ہی میری نند کی بارات واپس لوٹ گئی تھی۔ سارا الزام مجھ پر ڈالا جا رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے میری زندگی کا وہ حسین خواب ٹوٹ کر بکھر رہا تھا، جس کی تعبیر کے لیے میری بیوہ ماں نے اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی لگا دی تھی۔ میرا نام ہانیہ ہے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنی ماں کو لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہی دیکھا تھا۔ ابا کا سایہ تو تبھی سر سے اٹھ گیا تھا جب میں صرف 1 سال کی تھی۔ ماں مجھے لے کر اپنے میکے گئیں تو چند سال بعد ماموں نے ہمیں بوجھ سمجھ کر گھر سے نکال دیا۔ ہم بے یارو مددگار باپ کے گھر لوٹے تو ضعیف دادا دادی نے سہارا دیا۔ وہ خود محتاج تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں میرے لیے پیار تھا۔ ماں نے پھر سے محنت مزدوری شروع کر دی تاکہ ہم تینوں کا پیٹ پال سکے، مگر وقت کو شاید ہمارا یہ سہارا بھی منظور نہ تھا۔ کچھ ہی سالوں میں دادا دادی بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب اس دنیا میں اور میری ماں بالکل اکیلے تھے۔ ماں نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ اس نے ایک دن میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، بیٹی، میں نے تجھے یہاں تک پہنچا دیا، یہی میری اوقات تھی۔ اب میں چاہتی ہوں کہ تو اپنے گھر کی ہو جائے۔ میں نے ماں کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا۔ وہ میرے لیے رشتے تلاش کرنے لگی۔ ہماری غربت اور بے بسی کی وجہ سے کوئی اچھا رشتہ نہیں ملتا تھا۔ پھر ایک دن ماں کی پرانی سہیلی فرحان کا رشتہ لے کر آئی۔ ان کا کہنا تھا کہ لڑکا سرکاری کلرک ہے، اپنا چھوٹا سا گھر ہے اور لوگ بہت اچھے ہیں۔ میری ماں کی آنکھوں میں ایک امید کی کرن جاگ اٹھی۔ فرحان کے گھر والے جب مجھے دیکھنے آئے تو اس کی ماں، جو آج مجھ پر چیخ رہی تھی، اس وقت بڑی محبت سے پیش آئی تھی۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا تھا، چاند جیسی بیٹی ہے تمہاری، ہم اسے اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھیں گے۔ فرحان نے بھی مجھے دیکھا اور پسند کر لیا۔ اس کی 2 بہنیں تھیں، دونوں غیر شادی شدہ تھیں۔ بڑی بہن سمرین کی شادی میری شادی کے اگلے دن ہی طے تھی۔ شادی کی تاریخ پکی ہو گئی۔ میری ماں نے اپنی زندگی بھر کی کمائی میری شادی پر لگا دی۔ اس نے اپنی بساط سے بڑھ کر مجھے جہیز کا تھوڑا بہت سامان دیا۔ اس کی بس ایک ہی خواہش تھی کہ میں اپنے سسرال میں خوش رہوں۔ شادی کی رات فرحان نے مجھ سے بڑے وعدے کیے۔ اس نے کہا، ہانیہ، میں تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ تم دیکھنا، ہم اپنی ایک چھوٹی سی دنیا بسائیں گے جہاں صرف محبت ہوگی۔ اس کی باتیں سن کر مجھے لگا جیسے مجھے دنیا کی ہر خوشی مل گئی ہے۔ میں نے اپنی ماں کی قربانیوں کا پھل پا لیا ہے۔ اگلا دن ولیمے کا تھا اور اسی دن نند سمرین کی بارات آنی تھی۔ گھر میں صبح سے ہی ہنگامہ تھا۔ میں بھی تیار ہو کر اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ بارات وقت پر آئی۔ مہمانوں کا استقبال کیا گیا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ نکاح کی رسم شروع ہونے ہی والی تھی کہ اچانک دلہے کی ماں، ایک مغرور سی خاتون، میری ساس کو کونے میں لے گئی۔ میں نے دور سے دیکھا کہ ان کے درمیان کچھ تلخ کلامی ہو رہی ہے۔ میری ساس کے چہرے کا رنگ فاق پڑ گیا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کچھ کہہ رہی تھی، لیکن وہ عورت نخوت سے سر جھٹک رہی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ عورت واپس اپنے بیٹے کے پاس گئی اور اس کے کان میں کچھ کہا۔ دلہا، جو اب تک خوش نظر آ رہا تھا، ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ اس کی ماں نے اونچی آواز میں کہا، ہمیں یہ شادی نہیں کرنی، چلو یہاں سے۔ یہ سننا تھا کہ پورے حال میں سناٹا چھا گیا۔ میری ساس اور فرحان بھاگ کر ان کے پاس گئے، ان کی منتیں کی، لیکن وہ ایک سننے کو تیار نہ تھے۔ دلہے نے ایک بار مڑ کر میری نند کی طرف دیکھا تک نہیں اور اپنی ماں کے ساتھ باہر نکل گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پوری بارات واپس چلی گئی۔ سمرین سٹیج پر ہی بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ خوشیوں بھرا گھر ایک لمحے میں ماتم کا دن میں تبدیل ہو گیا۔ اسی ماتم کے دوران میری ساس کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوں کی جگہ نفرت اور غصے کے شعلے تھے۔ وہ تیز قدموں سے میری طرف بڑھی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے سٹیج پر چڑھ کر میرا بازو پکڑا اور مجھے جھٹکے سے کھینچتے ہوئے نیچے اتارا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ میری کلائی میں درد کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ چیخ رہی تھی، منحوس کلموہی، تیرے قدم اس گھر کے لیے بھاری ثابت ہوئے جب سے تو آئی ہے، نحوست لے کر آئی ہے۔ میں حیرت اور خوف سے گنگ کھڑی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میرا قصور کیا ہے۔ میں تو خود اس واقعے پر صدمے میں تھی،
لیکن میری ساس نے میری ایک نہ سنی اور مجھے دھکے دیتی ہوئی سب مہمانوں کے سامنے ذلیل کرنے لگی۔ یہ میری سسرال میں زندگی کے پہلے دن کا وہ بھیانک آغاز تھا جس نے میری روح تک کو لرزا دیا تھا۔ اگر تو اپنے باپ کے گھر سے ڈھنگ کا جہیز لاتی تو آج میری بیٹی کے ہاتھ پیلے ہو چکے ہوتے۔ تیری ماں نے تو بھی کا ٹکڑا دے کر بھیج دیا، خالی ہاتھ آ کر میری بیٹی کی خوشیاں کھا گئی تو۔ ساس کے زہریلے الفاظ کسی تیزاب کی طرح میرے کانوں میں پڑ رہے تھے۔ پورا حال مہمانوں سے بھرا تھا اور میں ایک نئی نویلی دلہن اپنی ہی تذلیل کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ میری نند سمرین کو ہوش آ چکا تھا اور وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ اس کا رونا اور ساس کے تانے مل کر ایک ایسا شور پیدا کر رہے تھے جو میرے دماغ کی نسیں پھاڑ رہا تھا۔ میں نے امید بھری نظروں سے فرحان کی طرف دیکھا۔ وہ شخص جس نے رات کو میری حفاظت کے وعدے کیے تھے اب بت بنا کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی بیگانگی اور غصہ تھا، جیسے وہ بھی اپنی ماں کے ہر لفظ پر یقین رکھتا ہو۔ دلہے والوں کے جانے کی وجہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن میری ساس نے ایک ہی منٹ میں سارا الزام مجھ پر ڈال کر ایک نئی کہانی گھڑ دی تھی۔ اس نے چیخ کر سب کو مخاطب کیا، سب سن لو، ان لوگوں نے جہیز میں گاڑی کا مطالبہ کیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ بہو جو جہیز لائے گی اس میں سے کچھ چیزیں بیچ کر بیٹی کو گاڑی دے دوں گی، لیکن اس کے گھر سے تو پھوٹی کوڑی نہیں آئی۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا اور جب وعدہ پورا نہ ہوا تو وہ بارات واپس لے گئے۔ اس سب کی ذمہ دار یہ منحوس لڑکی ہے۔ یہ ایک سفید جھوٹ تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ جہیز کی کوئی لمبی چوڑی لسٹ نہیں تھی، لیکن اس وقت کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میری ساس کے سامنے سچ بول سکے۔ سب ترس بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ فرحان کی چھوٹی بہن رابعہ جو مجھ سے عمر میں کچھ چھوٹی تھی میرے پاس آئی اور سہارا دے کر مجھے کمرے میں لے گئی۔ راستے میں نے فرحان کو اس کی ماں سے دبی آواز میں کہتے سنا، امی اب مہمانوں کے سامنے یہ سب نہ کریں، جو ہونا تھا ہو گیا۔ اس کی آواز میں میرے دفاع سے زیادہ اپنی عزت بچانے کی فکر تھی۔ کمرے میں آ کر میں نے رابعہ سے پوچھا، آخر اصل وجہ کیا تھی؟ کیا سچ میں جہیز کا مسئلہ تھا؟ رابعہ نے ادھر ادھر دیکھا اور آہستہ سے بولی، بھابھی مجھے کچھ نہیں معلوم، لیکن لڑکے کی ماں بہت مغرور لگ رہی تھی۔ وہ امی سے الگ جا کر بات کر رہی تھی اور ان کے چہرے پر غصہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد فرحان کمرے میں آیا۔ اس کے چہرے پر تناؤ تھا۔ میں نے روتے ہوئے اس سے پوچھا، فرحان آپ تو جانتے میری ماں کی کیا حیثیت ہے، وہ کہاں سے گاڑی دیتی؟ اور یہ بات تو پہلے طے نہیں ہوئی تھی، پھر اماں جی سب کے سامنے مجھے کیوں ذلیل کر رہی ہیں؟ فرحان نے میری طرف سرد مہری سے دیکھا اور بولا، جو بھی ہے نقصان تو ہمارا ہوا ہے نا، پورے خاندان میں ہماری ناک کٹ گئی ہے۔ امی غصے میں ہے تو کچھ کہہ بھی دیا ہے، تم خاموش رہو۔ اس کا لہجہ اتنا سرد تھا کہ میرے اندر تک جیسے برف جم گئی۔ یہ وہ فرحان نہیں تھا جس سے میری شادی ہوئی تھی، یہ کوئی اجنبی تھا جس کی آنکھوں میں میرے لیے کوئی محبت نہیں تھی۔ مجھے اپنی ماں کی بے بسی یاد آ رہی تھی جس نے کتنی امیدوں سے مجھے اس گھر میں بھیجا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ فرحان میری محبت اور خدمت سے سب کے دل جیت لے گا، لیکن یہاں تو پہلے دن ہی مجھے میری اوقات یاد دلا دی گئی تھی۔ میری ماں کی طبیعت خراب تھی، وہ آج نہیں آ سکی تھی، ورنہ اتنی تذلیل دیکھ کر تو زندہ درگور ہو جاتی۔ اچانک مجھے کمرے کے باہر سے ساس اور سمرین کی دبی دبی آوازیں سنائی دی۔ میں نے کان دروازے سے لگا دیے۔ سمرین روتے ہوئے کہہ رہی تھی، امی اب میرا کیا ہوگا؟ اسد نے تو فون بھی بند کر دیا ہے۔ ساس غصے سے بولی، فکر نہ کر، میں اس خاندان کو برباد کر دوں گی۔ انہوں نے ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے اور اس کلموہی بھابھی کو تو میں چھوڑوں گی نہیں، اسی کی وجہ سے سب ہوا ہے۔ پھر مجھے ایک ایسی بات سنائی دی جس نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ سمرین بولی، لیکن امی اسد کی ماں تو کہہ رہی تھی کہ انہیں کسی نے بتایا ہے کہ فرحان بھائی کی نوکری۔ ساس نے فوراً اس کی بات کاٹ دی، چپ کر، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میں کہہ رہی ہوں نا کہ سارا مسئلہ جہیز کا ہے، تو بس یہی سچ ہے۔ یہ بات کسی اور کے کان میں نہ پڑے۔ اس منحوس کو تو میں اب نوکرانی بنا کر رکھوں گی، دیکھنا اس کا کیا حشر کرتی ہوں۔ ان کی گفتگو کا وہ ادھورا جملہ میرے دماغ میں اٹک کر رہ گیا۔ فرحان کی نوکری؟ اس کی نوکری کو کیا ہوا تھا؟ کیا بارات واپس جانے کی اصل وجہ کچھ اور تھی جسے مجھ سے اور شاید سب سے چھپایا جا رہا تھا؟ یہ شک میرے دل میں ایک زہریلی ناک کی طرح پھنکارنے لگا اور مجھے احساس ہوا کہ میں ایک بہت بڑے فریب اور سازش کے جال میں پھنس چکی ہوں۔ اگلی صبح میری آنکھ کسی الارم سے نہیں بلکہ کچن میں برتنوں کے پٹخنے کی تیز آواز سے کھلی۔ میں گھبرا کر اٹھی
تو فرحان کمرے میں نہیں تھا۔ میں جلدی سے باہر نکلی تو دیکھا کہ ساس کچن میں کھڑی غصے سے چیزیں ادھر ادھر پھینک رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ چیخیں، اٹھ گئی مہارانی، سورج سر پر آ گیا ہے اور تو گھوڑے بیچ کر سو رہی ہے۔ یہ تیرا میکا نہیں ہے جہاں ماں کے ٹکڑوں پر پلتی تھی، چل لگ کام پر۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، امی جی مجھے جگا دیا ہوتا۔ کیوں، تیرے ہاتھ میں مہندی لگی ہے کیا، یا میں تیری نوکر ہوں جو تجھے جگاؤں گی؟ انہوں نے چائے کا کپ میری طرف بڑھایا، یہ لے فرحان کے لیے کڑک سی چائے بنا کر لا، اور سن ناشتے میں آج سب کے لیے آلو کے پراٹھے بنیں گے۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلی گئی۔ میں نے کچن کا جائزہ لیا، ہر چیز بکھری پڑی تھی، رات کے مہمانوں کے جھوٹے برتنوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ سب جان بوجھ کر میرے لیے چھوڑا گیا ہے۔ میں نے گہرا سانس لیا اور کام میں لگ گئی۔ میں اپنی ماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے ہر حال میں اس گھر میں گزارا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں ناشتہ بنا کر میز پر لگا رہی تھی کہ سمرین، جس کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھی، باہر آئی۔ اس نے مجھے نفرت بھری نظروں سے دیکھا اور بولی، میرا گھر اجاڑ کر اب یہاں رانیاں بننے کی خواب مت دیکھنا۔ تمہیں اس گھر میں وہی حیثیت ملے گی جس کی تم حقدار ہو، ایک نوکرانی کی۔ میں خاموش رہی۔ فرحان بھی تیار ہو کر باہر آ گیا اور چپ چاپ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے میری طرف ایک نظر بھی نہیں دیکھا۔ ساس نے پراٹھا توڑتے ہوئے کہا، آج دفتر سے چھٹی کر لے، تیری بہن کا دل دکھا ہوا ہے، اس کے پاس بیٹھ۔ فرحان نے دھیمی آواز میں کہا، امی چھٹی نہیں کر سکتا، بہت ضروری کام ہے۔ ساس کا پارا چڑھ گیا۔ کام ضروری ہے یا بہن؟ اس منحوس کے آنے سے تو بدل بھی گیا ہے، پہلے تو ایسا نہیں تھا فرحان۔ فرحان نے بیچارگی سے میری طرف دیکھا، جیسے اس سب کا ذمہ دار بھی میں ہی ہوں۔ وہ جلدی سے ناشتہ ختم کر کے اٹھ کھڑا ہوا اور بغیر کچھ کہے گھر سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میری ساس اور نند نے مجھے نشانے پر رکھ لیا۔ چل اٹھ، یہ سارے جھوٹے برتن صاف کر۔ ساس نے حکم دیا، اور پھر پورا گھر صاف کرنا ہے، ایک کونے میں بھی مٹی نظر نہ آئے۔ میں چپ چاپ کام میں لگ گئی۔ سارا دن مجھ سے جانوروں کی طرح کام کروایا گیا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی سستانے کی کوشش کی تو سمرین نے تانا دیا، کیا ہوا، تھک گئی نازک بدن؟ ابھی تو شروعات ہے، دیکھنا آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ دوپہر میں میری ماں کا فون آیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے فون اٹھایا۔ ماں کی آواز میں پریشانی تھی۔ بیٹی سب ٹھیک ہے نا؟ ولیمے میں جو ہوا مجھے خالہ نے بتایا، تو پریشان تو نہیں؟ میں نے اپنے آنسو پر قابو پاتے ہوئے کہا، نہیں امی، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ فکر نہ کریں، وہ بس تھوڑی غلط فہمی ہو گئی تھی، اب سب ٹھیک ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے وہ بیمار پڑ جائے۔ میں نے جلدی سے فون بند کر دیا، اس سے پہلے کہ میری سسکیاں نکل جاتی۔ شام کو فرحان گھر آیا تو میں امید کر رہی تھی کہ شاید وہ مجھ سے نرمی سے بات کرے گا، لیکن وہ آتے ہی اپنی ماں اور بہن کے پاس بیٹھ گیا اور ان سے باتیں کرنے لگا۔ اس نے مجھے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ رات کے کھانے کے بعد جب میں کمرے میں گئی تو وہ پہلے سے موجود تھا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اس نے بغیر میری طرف دیکھے کہا، ناراض ہو کر کیا کروں گا، قسمت کو تو بدل نہیں سکتا میں نے کہا، فرحان میں نے رات کو امی اور سمرین کی کچھ باتیں سنی تھی، وہ آپ کی نوکری کے بارے میں کچھ کہہ رہی تھی، کیا سب ٹھیک ہے؟ یہ سننا تھا کہ وہ ایک دم بھڑک اٹھا۔ اس نے غصے سے میری طرف دیکھا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی چھپ کر ہماری باتیں سننے کی؟ جاسوسی کرتی ہو؟ نہیں، میں جاسوسی نہیں کر رہی تھی، بس آواز آ گئی تو۔ آئندہ ایسا نہ ہو، اور میری نوکری کو کچھ نہیں ہوا، تم اپنے کام سے کام رکھو، اس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا رد عمل بہت عجیب تھا۔ اگر نوکری کو کچھ نہیں ہوا تھا تو وہ اتنا غصہ کیوں ہوا، اور ساس نے سمرین کو بات مکمل کرنے سے کیوں روک دیا تھا؟ میرا شک مزید گہرا ہو گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ بارات واپس جانے کی وجہ جہیز نہیں بلکہ کوئی اور راز تھا جسے یہ خاندان چھپا رہا تھا، اور اس راز کی قیمت مجھ سے وصول کی جا رہی تھی۔ اگلے کچھ دن جہنم کی طرح گزرے۔ مجھ سے سارا دن کام کروایا جاتا اور رات کو فرحان کا سرد رویہ میرا دل توڑ دیتا۔ اس نے شادی کی رات کے بعد مجھ سے ایک لفظ بھی محبت سے نہیں بولا تھا۔ میں اس گھر میں قیدی بن کر رہ گئی تھی۔ ایک رات میں پانی پینے کے لیے کچن میں گئی تو اندھیرے میں مجھے فرحان کی دبی دبی آواز سنائی دی۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ اور پریشانی تھی۔ یار میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ انہوں نے مجھے 1 ہفتے کا وقت دیا ہے، اگر میں نے پیسے واپس نہ کیے تو وہ پولیس میں رپورٹ کر دیں گے۔
دوسری طرف سے نہ جانے کیا کہا گیا کہ فرحان بولا 3 لاکھ کا غبن ہے، میں اتنی بڑی رقم کہاں سے لاؤں گا؟ میں نے سوچا تھا سمرین کی شادی سے جو سلامی وغیرہ آئے گی اور کچھ بہو کے جہیز سے بندوبست ہو جائے گا، لیکن یہاں تو الٹا کام خراب ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میرے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ فرحان نے چونک کر پیچھے دیکھا اور مجھے وہاں کھڑا دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف اور غصے سے پھیل گئیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ فرحان نے فوراً کاٹ دیا اور غصے سے میری طرف لپکا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ میں پانی پینے آئی تھی۔ میری آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ اور تم نے سب سن لیا؟ اس نے میرا بازو سختی سے پکڑتے ہوئے پوچھا۔ میں درد سے کرا اٹھی۔ فرحان، چھوڑے مجھے لگ رہی ہے۔ بتاؤ مجھے، تم نے کیا سنا؟ اس نے اپنی گرفت اور سخت کر دی۔ میں نے پیسوں کے بارے میں سنا، میں نے سسکتے ہوئے کہا۔ 3 لاکھ اور غبن۔ یہ سنتے ہی اس نے مجھے جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ کمرے میں تیزی سے چکر کاٹنے لگا، اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ سب ختم ہو جائے گا، میں برباد ہو جاؤں گا، جیل جانا پڑے گا مجھے۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، یہ سب کیا ہے فرحان؟ آپ نے دفتر میں کوئی گڑبڑ کی ہے؟ وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور بے بسی تھی۔ پہلی بار مجھے اس پر ترس آیا۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، ہاں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں نے دفتر کے اکاؤنٹ سے کچھ پیسے نکالے تھے، ایک دوست کے ساتھ مل کر کاروبار کرنے کے لیے، اس نیت سے کہ منافع آتے ہی واپس رکھ دوں گا، لیکن کاروبار ڈوب گیا اور اب آڈٹ میں یہ بات سامنے آ گئی ہے۔ میرے مینیجر نے مجھے 1 ہفتے کی مہلت دی ہے کہ پیسے جمع کروا دوں، ورنہ وہ کیس بنا دے گا۔ اب ساری کڑیاں میرے ذہن میں جڑ رہی تھیں۔ میں نے کہا، تو کیا سمرین کی بارات اسی وجہ سے واپس گئی؟ کیا دلہے والوں کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا؟ فرحان نے سر جھکا لیا۔ ہاں، دلہے کا باپ میرے ہی محکمے میں اونچے عہدے پر ہے۔ اسے کہیں سے بھنک پڑ گئی تھی۔ اس نے شادی سے پہلے تصدیق کی اور جب بات سچ نکلی تو انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ توڑ دیا۔ اور امی کو سب پتہ ہے۔ انہوں نے لڑکے والوں سے منت کی تھی کہ وہ یہ بات کسی کو نہ بتائیں، ہماری عزت رہ جائے گی۔ انہوں نے اس شرط پر بات چھپائی کہ ہم شادی سے انکار کرتے۔ امی نے سب کے سامنے جہیز کا ڈرامہ رچایا تاکہ ہماری اصلیت پر پردہ پڑے اور سارا الزام تم پر آ جائے۔ اس انکشاف نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ تو یہ تھی اصل حقیقت، میری تذلیل، میری بے عزتی، مجھے منحوس اور کلموہی قرار دینا۔ یہ سب ایک منصوبہ بند ڈرامہ تھا تاکہ اس خاندان کی کالے کرتوتوں پر پردہ ڈالا جا سکے۔ ان لوگوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے مجھے قربانی کا بکرا بنا دیا تھا۔ میرے اندر غصے اور نفرت کی ایک آگ سے بھڑک اٹھی۔ آپ لوگوں نے کتنا بڑا دھوکہ کیا ہے میرے ساتھ، میں نے روتے ہوئے کہا۔ اپنی غلطی چھپانے کے لیے آپ نے میری زندگی جہنم بنا دی، مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا۔ فرحان نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ ہانیہ، میں جانتا ہوں ہم نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، لیکن خدا کے لیے میری مدد کرو۔ اگر میں جیل چلا گیا تو ہم سب برباد ہو جائیں گے، امی اور بہنیں سڑک پر آ جائیں گی۔ میں کیا مدد کر سکتی ہوں؟ میرے پاس کیا ہے؟ میں نے بے بسی سے کہا۔ تمہاری ماں کے پاس کچھ زیور یا پیسے تو ہوں گے، ان سے مانگ کر لا دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں جیسے ہی میرے حالات ٹھیک ہوں گے میں 1-1 پائے واپس کر دوں گا اور تمہیں اس گھر میں وہ عزت دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ اس کی بات سن کر مجھے گھن آنے لگی۔ یہ شخص کتنا خود غرض تھا، پہلے مجھے ذلیل کیا اور اب جب خود پر مصیبت آئی تو میری بیوہ ماں کی جمع پونجی پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ میں نے نفرت سے کہا، میری ماں کے پاس کچھ نہیں ہے، اس نے جو کچھ تھا میری شادی پر لگا دیا، اب اس کے بعد سوائے اپنی دعاؤں کے کچھ نہیں بچا جو وہ میرے لیے کرتی ہے۔ یہ سن کر فرحان کا لہجہ ایک دم بدل گیا۔ اس کی آنکھوں کی بے بسی دوبارہ غصے اور سرد مہری میں تبدیل ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اگر تم مدد نہیں کر سکتی تو پھر اسی طرح رہو جیسے رہ رہی ہو، نوکرانی بن کر، اور خبردار، یہ راز اگر تمہاری زبان سے باہر نکلا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تمہیں طلاق دے کر گھر سے نکال دوں گا اور تمہاری ماں کو بتاؤں گا کہ اس کی بیٹی کے چال چلن ٹھیک نہیں تھا، پھر دیکھنا تمہارا کیا حشر ہوتا ہے۔ یہ دھمکی دے کر وہ میرے کمرے سے نکل گیا۔ میں وہیں فرش پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں ایک ایسے جال میں پھنس چکی تھی جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ سچ بولتی تو بدنامی اور طلاق کا ڈر، اور چپ رہتی تو یہ روز روز کا جہنم۔ اگلے دن سے میرے ساتھ سلوک اور بھی بدتر ہو گیا۔
اب تو فرحان بھی اپنی ماں اور بہن کے ساتھ مل کر مجھ پر ظلم کرنے لگا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ میں جان بوجھ کر اس کی مدد نہیں کر رہی۔ گھر میں ہر چھوٹی بڑی بات پر مجھے تانے دیے جاتے، مارا پیٹا جاتا، مجھ سے دن رات کام کرواتے اور کھانے کو بچا کھچا دیتے تھے۔ میں ایک زندہ لاش بن کر رہ گئی تھی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اپنی ماں کو سب کچھ بتا دوں، لیکن پھر اس کی کمزور صحت اور پریشان چہرے کا خیال آ کر مجھے روک دیتا۔ وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پاتی۔ ایک ہفتہ گزر گیا۔ فرحان سارا دن باہر رہتا، نہ جانے پیسوں کا انتظام کرنے کہاں کہاں دھکے کھاتا۔ ایک شام وہ گھر آیا تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ آتے ہی اس نے اپنی ماں کو بتایا کہ پیسوں کا انتظام نہیں ہو سکا، کل اس کی گرفتاری کا وارنٹ نکل آئے گا۔ یہ سننا تھا کہ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ ساس اور نندے سینہ پیٹ پیٹ کر رونے لگی۔ ساس نے روتے ہوئے میری طرف دیکھا اور بھاگ کر میرے پاؤں پکڑ لیے۔ ہانیہ، میری بچی، تو ہی کچھ کر، تو ہی میرے بیٹے کو بچا سکتی ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ جو عورت کل تک مجھے گالیاں دے رہی تھی آج میرے پاؤں پکڑے ہوئے تھی۔ میں نے پوچھا، میں کیا کر سکتی ہوں اماں جی؟ انہوں نے روتے ہوئے کہا، تیرے ماموں تو امیر ہیں نا، ان کے پاس جا، ان کے پاؤں پڑ جا، ان سے بھیک مانگ لے، وہ ضرور تیری مدد کریں گے۔ میرے بیٹے کی زندگی بچا لے بیٹی، میں ساری زندگی تیری احسان مند رہوں گی۔ ساس کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ تیرے ماموں تو امیر ہیں نا، وہ ماموں جنہوں نے سالوں پہلے مجھے اور میری بیمار ماں کو بے سہارا کر کے گھر سے نکال دیا تھا، آج وہی لوگ میری آخری امید تھے۔ مجھے ان سے مدد مانگنے کا خیال بھی کانٹوں کی طرح چبھ رہا تھا۔ میری خودداری گوارا نہیں کر رہی تھی کہ میں ان لوگوں کے دروازے پر جاؤں جنہوں نے ہمیں کبھی اپنی دہلیز پار نہیں کرنے تھی۔ میں نے بے بسی سے کہا، امی جی، وہ میری مدد کیوں کریں گے؟ انہوں نے تو سالوں سے ہمارا حال تک نہیں پوچھا۔ ساس میرے پاؤں چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ ان کے چہرے پر پھر سے سختی آ گئی۔ دیکھ لڑکی، یہ ڈرامے مت کر، تو جائے گی اور پیسے لے کر آئے گی۔ اگر فرحان کو کچھ ہوا تو یاد رکھنا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ فرحان نے بھی بے بسی سے میری طرف دیکھا۔ ہانیہ، پلیز بس ایک بار کوشش کر لو، شاید انہیں تم پر ترس آ جائے۔ میرے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اگلے دن صبح سویرے فرحان مجھے میرے ماموں کے گھر کے باہر چھوڑ گیا۔ وہ ایک بڑے سے بنگلے میں رہتے تھے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کی گھنٹی بجائی۔ ایک نوکر نے دروازہ کھولا اور مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھ کر پوچھا، جی، کس سے ملنا ہے؟ مجھے اکبر صاحب سے ملنا ہے، میں ان کی بھانجی ہوں۔ نوکر مجھے شک بھری نظروں سے دیکھتا وہ اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد میرے ماموں اکبر باہر آئے۔ انہیں دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وقت نے انہیں کتنا بدل دیا تھا۔ ان کے بالوں میں چاندی اتر آئی تھی اور چہرے پر جھریاں تھیں۔ انہوں نے مجھے پہچاننے کی کوشش کی اور پھر حیرت سے بولے، ہانیہ، تم یہاں کیسے؟ ان کی آواز میں کوئی خوشی نہیں تھی، صرف حیرت اور تھوڑی سی بیزاری تھی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، ماموں جان، میں بہت بڑی مصیبت میں ہوں، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ میں نے انہیں اندر لے جا کر ساری بات بتانے کی کوشش کی، لیکن وہ مجھے باہر گیٹ پر ہی روکے رہے۔ جو بھی بات ہے یہیں کرو، اندر ممانی ہے، وہ ناراض ہوگی۔ ان کا رویہ دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے روتے ہوئے انہیں فرحان کی ساری کہانی سنائی اور 3 لاکھ روپے کی مدد مانگی۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگے۔ 3 لاکھ؟ تم نے کیا سمجھا ہے؟ یہاں پیسوں کا درخت لگا ہے؟ جب تمہاری ماں نے ہمارے خلاف جا کر شادی کی تھی تب سوچنا چاہیے تھا، اور پھر جب ہم نے اسے گھر میں پناہ دی تو وہ چند سالوں میں ہی الگ گھر کا مطالبہ کرنے لگی۔ ہم کسی کے مقروض نہیں ہیں، جاؤ، جس مصیبت میں پڑی ہو خود نکلو۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ میں وہیں دہلیز پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے اپنے یتیم ہونے اور بے سہارا ہونے کا احساس اتنی شدت سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں روتی ہوئی واپس سڑک پر آئی۔ جب میں گھر پہنچی تو میری حالت دیکھ کر فرحان کے چہرے پر مایوسی اور غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتا اپنی ماں کے سامنے پھینک دیا۔ یہ لو اپنی ناکارہ بہو، کسی کام کی نہیں ہے۔ یہ اس کے خاندان والے بھی اسی کی طرح گھٹیا ہیں۔ صاف انکار کر دیا انہوں نے۔ ساس نے یہ سنتے ہی آسمان سر پر اٹھا لیا۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی، یہ منحوس ہے، اس کی قسمت میں ہی کھوٹ ہے۔ اب میرا بیٹا جیل جائے گا، سب اس لڑکی کی وجہ سے ہوا۔ اس دن مجھ پر جو تشدد ہوا اسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ مجھے ساس، فرحان اور سمرین تینوں نے مل کر مارا۔ مجھے کمرے میں بند کر دیا گیا اور کہا گیا کہ جب تک فرحان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا مجھے یہیں سڑنا ہوگا۔
2 دن تک میں اس کمرے میں بھوکی پیاسی پڑی رہی. مجھے بس رونے کی آوازیں آتی رہتی. مجھے لگ رہا تھا کہ فرحان کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے. میں اپنی قسمت پر رو رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور فرحان اندر داخل ہوا. اس کے چہرے پر سکون تھا. مجھے لگا شاید میں خواب دیکھ رہی ہوں. اٹھو، اس نے مجھ سے کہا. میں نے حیرت سے پوچھا، آپ یہاں؟ پولیس؟ پیسوں کا انتظام ہو گیا ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے ایک دوست نے کمیٹی ڈال رکھی تھی، اس نے میری مدد کر دی. اب سب ٹھیک ہے. مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا. میں نے خوشی سے پوچھا، سچ؟ ہاں، اس نے کہا اور پھر اس کا لہجہ بدل گیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارے گناہ معاف ہو گئے ہیں. تم نے وقت پر ہماری مدد نہیں کی، اس کی سزا تو تمہیں بھگتنی پڑے گی. تم اسی طرح اس گھر میں نوکرانی بن کر رہو گی. یہ کہہ کر وہ چلا گیا. میری خوشی ایک لمحے میں غائب ہو گئی. لیکن مجھے اس بات کی تسلی تھی کہ چلو فرحان جیل جانے سے بچ گیا. ایک دن میں صحن میں کپڑے دھو رہی تھی کہ پڑوسن کا بیٹا دیوار سے خط اندر پھینک کر چلا گیا. میں نے خط اٹھا کر کھولا. یہ میرے ابا کے ایک دور کا کزن بھائی اسلم کا خط تھا. انہوں نے لکھا تھا، ہانیہ بیٹی، بہت افسوس کے ساتھ اطلاع دے رہا ہوں کہ تمہاری والدہ کا آج صبح انتقال ہو گیا ہے. وہ پچھلے کچھ دنوں سے بہت بیمار تھیں اور ہر وقت تمہیں یاد کرتی تھیں. ہم نے تمہارے سسرال فون کیا تھا تو تمہارے شوہر نے کہا تھا کہ وہ تمہیں لے کر آ رہے ہیں، لیکن تم نہیں آئی. جلد از جلد گھر پہنچو، جنازہ تمہارا انتظار کر رہا ہے. خط میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا. میری ماں مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی تھی اور میرے سسرال والوں نے انہوں نے مجھے بتایا تک نہیں. وہ مجھے میری ماں سے آخری بار ملنے بھی نہیں دینا چاہتے تھے. میرے اندر کا سارا ضبط، سارا صبر ٹوٹ گیا. میں چیختی چلاتی ہوئی گھر سے باہر بھاگی. آج مجھے کسی کا ڈر نہیں تھا. آج میرا سب کچھ لٹ چکا تھا. تم نے مجھے میری ماں کے آخری دیدار سے بھی محروم کر دیا. میری چیخ میں سالوں کا دکھ، مہینوں کی اذیت اور اس لمحے کا کرب شامل تھا. میں گھر کی دہلیز پر کھڑی تھی اور میرے سامنے فرحان اور اس کی ماں پتھر کے بت بنے ہوئے تھے. میری آواز سن کر سمرین بھی کمرے سے باہر نکل آئی. کیا ہو گیا ہے؟ کیوں چلا رہی ہو؟ ساس نے نخوت سے پوچھا، جیسے انہیں کچھ معلوم ہی نہ ہو. میری ماں مر گئی، میں نے روتے ہوئے کہا. اور آپ لوگوں نے مجھے بتایا تک نہیں؟ فون آیا تھا. فرحان نے مجھ سے بات چھپائی. اتنے ظالم ہو تم لوگ، اتنے بے حس. فرحان نے نظریں چرا لی. وہ میں بتانا ہی والا تھا. جھوٹ، میں نے چلا کر کہا. تم لوگ کبھی نہیں بتاتے. تم چاہتے تھے کہ میں وہیں تڑپتی رہوں اپنی ماں کی جدائی میں. تم لوگ انسان نہیں، درندے ہو. میرا وجود غصے اور غم سے کانپ رہا تھا. آج میرے اندر کی وہ ڈری سہمی ہانیہ مر چکی تھی. آج میں صرف ایک بیٹی تھی جس سے اس کی دنیا چھین لی گئی تھی. میں نے ان کے جواب کا انتظار نہیں کیا اور دیوانہ وار گھر سے باہر بھاگ گئی. مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں، بس بھاگ رہی تھی. جو میں اپنے گھر کے دروازے پر پہنچی تو وہاں ایک عجیب سی خاموشی تھی. وہ گھر جو ماں کے دم سے آباد تھا آج ویران لگ رہا تھا. دروازہ کھلا تھا اور اندر صحن میں چند عورتیں بیٹھی تھیں. مجھے دیکھتے ہی میرے ابا کے کزن اسلم بھائی میری طرف دوڑے. ہانیہ بیٹی، ہم تمہارا بھی انتظار کر رہے تھے. میں ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. بھائی، میری امی مجھے چھوڑ کر چلی گئی. صبر کرو بیٹی، اللہ کی یہی مرضی تھی. اندر صحن میں سفید چادر میں لپٹا میری ماں کا بے جان وجود پڑا تھا. میں بھاگ کر اس سے لپٹ گئی. امی اٹھے، دیکھے میں آ گئی ہوں. آپ تو کہتی تھیں کہ مجھے دیکھے بغیر آپ کو چین نہیں آتا. اٹھے نا امی. لیکن وہ خاموش تھی. ان کے چہرے پر ایک سکون تھا، شاید اس دنیا کے دکھوں سے نجات کا سکون. جنازے اور تدفین کے مراحل کیسے طے ہوئے مجھے کچھ ہوش نہ تھا. میں ایک زندہ لاش کی طرح سب کچھ دیکھتی رہی. میں اگلے 3 دن تک وہیں ماں کے گھر پر ہی رہی. تعزیت کے لیے آنے جانے والوں کا گھر میں تانتا بندھا رہا. ہر کوئی میری ماں کی اچھائیوں کو یاد کر کے رو رہا تھا. ان 3 دنوں میں مجھے فرحان یا میرے سسرال سے ایک بھی فون کال نہیں آئی. نہ کسی نے میرا حال پوچھا، نہ یہ جاننے کی کوشش کی کہ میں زندہ بھی ہوں یا مر گئی. تیسرے دن جب مہمانوں کا رش کم ہوا تو میں نے ماں کے کمرے کی چیزیں سمیٹنا شروع کی. اس کی پرانی ٹرنک کھولتے ہوئے میرا دل بھر آیا. اس میں اس کے چند جوڑے کپڑے، ایک پرانی تصویر اور ایک چھوٹا سا لکڑی کا ڈبہ تھا. میں نے ڈبہ کھولا تو اندر کچھ پرانے زیورات تھے جو شاید دادی نے ماں کو دیے تھے. ایک بینک کی پاس بک اور ایک طے کیا ہوا خط تھا. میں نے کانپتے ہاتھوں سے خط کھولا. یہ میری ماں نے میرے نام لکھا تھا.
میری پیاری ہانیہ، جب تمہیں یہ خط ملے گا شاید میں تمہارے پاس نہ ہوں۔ مجھے اپنی بیماری کا علم ہے، لیکن میں نے تمہیں کبھی نہیں بتایا تاکہ تم پریشان نہ ہو۔ بیٹی، میں نے زندگی میں بہت دکھ اٹھائے، لیکن تمہارا ہنستا ہوا چہرہ میری ساری تھکن دور کر دیتا تھا۔ میں نے تمہارے لیے تھوڑا سا زیور اور بینک میں کچھ رقم جمع کی تھی۔ یہ تمہاری امانت ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ تمہارا سسرال لالچی نہ ہو۔ اگر کبھی زندگی میں کوئی بہت بڑی مشکل آئے، ایسی مشکل کہ تمہیں لگے سارے راستے بند ہو گئے ہیں، تو اس امانت کو اپنے لیے استعمال کرنا، کسی اور کے حوالے نہ کرنا۔ یہ تمہارا حق ہے، تمہارے مستقبل کا سہارا ہے۔ ہمیشہ مضبوط رہنا میری بچی، تمہاری ماں۔ خط پڑھ کر میری آنکھوں میں آنسوں کا سیلاب امڑ آیا۔ میری ماں مرتے دم تک میری ہی فکر کرتی رہی۔ پاس بک میں تقریباً 4 لاکھ روپے تھے۔ یہ رقم اور زیور، یہ میری ماں کی پوری زندگی کی کمائی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے اپنے گھر واپس جانا چاہیے۔ فرحان میرا شوہر تھا، اور جیسے بھی تھے وہ میرے سسرال والے تھے۔ میں نے دل کو سمجھایا کہ شاید اب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہو۔ میں نے ہمسائے کے نمبر سے فرحان کو فون کیا۔ اس نے فون اٹھایا تو اس کی آواز میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ کون؟ میں ہانیہ بول رہی ہوں۔ اوہ ہاں، کہو، سب ٹھیک ہے؟ میں کل واپس آ رہی ہوں، میں نے کہا۔ دوسری طرف چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ پھر فرحان نے جلدی سے کہا، نہیں ابھی مت آؤ، ابھی کچھ دن اور رہو اپنی ماں کے گھر۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ سب خیریت تو ہے؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، بس تم ابھی مت آنا۔ یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا۔ اس کا عجیب رویہ میرے دل میں ہزاروں وسوسے پیدا کر گیا۔ آخر وہ مجھے گھر آنے سے کیوں روک رہا تھا؟ ایسی کیا بات تھی جو وہ مجھ سے چھپا رہا تھا؟ میرے دل نے کہا کہ کچھ بہت غلط ہونے والا ہے۔ فرحان کی وہ گھبرائی ہوئی آواز اور گھر آنے سے روکنا، یہ سب میرے لیے ایک معمہ بن گیا تھا۔ پوری رات میں سو نہیں سکی۔ طرح طرح کے برے خیال میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ کیا ان لوگوں نے میرے خلاف کوئی سازش کی ہے؟ کیا وہ مجھے گھر سے نکالنا چاہتے ہیں؟ لیکن کیوں؟ اگلے دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں مزید انتظار نہیں کروں گی۔ جو بھی ہوگا سامنے جا کر دیکھوں گی۔ یہ میرا بھی گھر تھا، میرا شرعی حق تھا۔ میں نے اپنی ماں کا سارا سامان ایک بیگ میں ڈالا۔ وہ لکڑی کا ڈبہ احتیاط سے اپنے پرس میں رکھا اور اسلم بھائی کو بتا کر اپنے سسرال کے لیے روانہ ہو گئی۔ جیسے جیسے گھر قریب آ رہا تھا، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ گلی میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ ہمارے گھر کے باہر چند پھولوں کی لڑیاں لگی ہوئی تھیں، جو شاید کسی تقریب کے بعد اتاری نہیں گئی تھیں۔ مجھے بہت عجیب لگا۔ ابھی میری ماں کی وفات کو چند ہی دن ہوئے تھے، اور یہاں یہ کیسی سجاوٹ؟ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے سمرین کے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ سن کر میرے دل کو ایک جھٹکا سا لگا۔ اس نے دروازہ کھولا اور مجھے سامنے دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کی ہنسی ایک دم غائب ہو گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں بھیا نے منع کیا تھا نا آنے سے، اس نے گھبرا کر کہا اور دروازے کے بیچ میں کھڑی ہو گئی تاکہ میں اندر نہ آ سکوں۔ یہ میرا بھی گھر ہے سمرین، ہٹو میرے راستے سے، میں نے مضبوط لہجے میں کہا اور اسے پیچھے دھکیل کر اندر داخل ہو گئی۔ اندر کا منظر وہ تھا جس نے میری روح تک کو فنا کر دیا۔ لاؤنج میں صوفے پر فرحان بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ ایک لڑکی دلہن کے لباس میں بیٹھی تھی۔ میری ساس اس نئی دلہن کے بال سنوار رہی تھی اور اس پر واریں صدقی جا رہی تھی۔ گھر میں ایک جشن کا سا سما تھا۔ مجھے دیکھتے ہی سب پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ لاؤنج میں ایک دم قبرستان جیسی خاموشی چھا گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ میری آواز میرے حلق میں ہی دم توڑ رہی تھی۔ میری ساس نے ایک نفرت بھری نظر مجھ پر ڈالی اور پھر اپنی نئی بہو کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، آ گئی منحوس، آجا مل لے اپنی سوتن سے۔ یہ ہے ارم، میری نئی بہو، پڑھی لکھی، امیر گھرانے کی، اور سب سے بڑھ کر اپنے ساتھ عزت اور بہت سارا جہیز لانے والی۔ شادی؟ یہ لفظ میرے منہ سے ایک چیخ کی صورت میں نکلا۔ آپ نے دوسری شادی کر لی؟ میری ماں کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے آپ لوگ؟ میں نے فرحان کی طرف دیکھ کر کہا، جو اب بھی مجرموں کی طرح نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ ہاں، کر لی شادی، ساس نے اکڑ کر کہا۔ تو آخر کس کام کی تھی تو؟ نہ شکل و صورت، نہ پیسہ ٹکا، تیرے باپ کے گھر سے کچھ لائے نہیں، اور جب مدد مانگی تو تیرے ماموں نے بھی بھیک نہیں دی۔ ہمیں کیا کرنا تھا تیرا؟ اچار ڈالنا تھا؟ فرحان کو سہارے کی ضرورت تھی، اور ارم کے ابا نے فرحان کی نوکری بھی پکی کروا دی ہے اور گھر کے لیے بھی مدد کی ہے۔ ہر لفظ ایک ہتھوڑے کی طرح میرے سر پر لگ رہا تھا۔ میرا سر چکرانے لگا۔ میں وہیں فرش پر گرنے والی تھی کہ میں نے دیوار کا سہارا لے لیا۔
فرحان، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے روتے ہوئے پوچھا۔ وہ وعدے، وہ قسمیں، سب جھوٹ تھا۔ فرحان نے پہلی بار میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی شرمندگی نہیں تھی، بلکہ ایک حقارت تھی۔ کون سے وعدے؟ وہ سب حالات کا تقاضا تھا۔ حقیقت یہ ہے ہانیہ کہ تم اور میں جوڑ نہیں ہے۔ میں زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور تم میرے پیروں کی زنجیر بن گئی تھی۔ نئی دلہن ارم بیٹھی ہوئی تمسخرانہ انداز میں مسکرا رہی تھی، جیسے وہ میری بے بسی کا تماشا دیکھ رہی ہو۔ میں تمہیں طلاق دینے والا ہوں، فرحان نے بے رحمی سے اعلان کیا۔ یہ سننا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ طلاق؟ اب میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تو اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ماں کا گھر بھی سونا پڑا تھا۔ میں بھاگ کر فرحان کے قدموں میں گر پڑی۔ خدا کے لیے ایسا مت کرے، مجھے طلاق مت دے۔ میں کہاں جاؤں گی؟ میرا کوئی نہیں ہے، مجھے اسی گھر میں ایک کونے میں پڑا رہنے دیں۔ میں آپ سب کی نوکرانی بن کر رہوں گی، بس مجھے بے سہارا نہ کریں۔ میں بری طرح رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی۔ میری ساس اور سمرین کہہ کے لگا رہی تھیں اور ارم کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ میری حالت دیکھ کر شاید فرحان کے لالچی دماغ میں ایک نیا منصوبہ آیا۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور پھر مجھ سے بولا، ٹھیک ہے، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کون سی شرط؟ میں آپ کی ہر شرط مانوں گی۔ میں نے امید سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے میری ماں کے سامان والے بیگ کی طرف اشارہ کیا اور پھر میری طرف دیکھ کر بولا، تم ابھی اپنے ننیال جاؤ گی اور اپنی ماں کے حصے کی جو بھی جائیداد یا پیسہ ہے وہ لے کر آؤ گی اور میرے نام کروا دو گی۔ اگر تم یہ کر سکی تو اس گھر میں ایک نوکرانی کی حیثیت سے رہ سکتی ہو۔ بولو، منظور ہے؟ اس کی شرط سن کر میرے اندر جیسے سب کچھ ٹوٹ گیا۔ یہ شخص اتنا گر سکتا تھا؟ میری مری ہوئی ماں کی جمع پونجی پر بھی اس کی گندی نظر تھی۔ میں بے یقینی کی کیفیت میں اس کا بے حس چہرہ دیکھتی رہ گئی، جہاں لالچ اور خود غرضی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ فرحان کی شرط ایک زہریلے تیر کی طرح میرے دل میں پیوست ہو چکی تھی۔ میں نے آنسو پونچھے اور آہستہ سے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں جاؤں گی۔ میری رضامندی دیکھ کر فرحان اور اس کی ماں کے چہروں پر ایک مکروہ چمک ابھری۔ انہیں یقین تھا کہ میں ان کے جال میں پھنس چکی ہوں۔ ساس نے طنزیہ کہا، شاباش، اب لگی ہے نا عقل ٹھکانے، جا اور خالی ہاتھ واپس مت آنا۔ میں وہاں سے اٹھی اور بنا کسی کی طرف دیکھے گھر سے باہر نکل گئی۔ میرے قدم مجھے خود بخود میرے ماموں کے گھر کی طرف لے جا رہے تھے۔ میرے ذہن میں کوئی منصوبہ نہیں تھا، میں بس ایک آخری کوشش کرنا چاہتی تھی، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا اس دنیا میں کوئی رشتہ باقی بچا ہے جو مطلب اور غرض سے پاک ہو۔ جب میں ماموں کے بنگلے پر پہنچی تو دل میں وہی پرانی ہچکچاہٹ اور خوف تھا، لیکن آج میں بھیک مانگنے نہیں بلکہ اپنا حق سمجھ کر بات کرنے کا سوچ کر آئی تھی۔ میں نے گیٹ پر دستک دی، وہی نوکر باہر آیا، لیکن آج مجھے دیکھ کر اس نے فوراً دروازہ کھول دیا اور احترام سے اندر آنے کو کہا۔ میں حیران تھی۔ اندر لاؤنج میں ماموں سر جھکائے بیٹھے تھے اور ان کے پاس مامانی بھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ماموں کھڑے ہو گئے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہانیہ بیٹی، وہ میری طرف بڑھے اور اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی انہوں نے مجھے گلے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دے بیٹی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میری بہن اس دنیا سے چلی گئی اور میں اس سے معافی بھی نہ مانگ سکا۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ ممانی بھی میرے سر پر ہاتھ پھیر کر رونے لگی۔ ہمیں اسلم بھائی نے کل سب بتایا، ہم بہت شرمندہ ہیں بیٹا۔ ان کا یہ بدلا ہوا روپ میرے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ شاید میری ماں کی موت نے ان کے اندر کے سوئے ہوئے ضمیر کو جگا دیا تھا۔ جب وہ پرسکون ہوئے تو میں نے انہیں فرحان کی دوسری شادی اور اس کی شرط کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ میری کہانی سن کر ماموں کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ اتنا گھٹیا انسان ہے، اس کی ہمت کیسے ہوئی تمہارے ساتھ یہ سب کرنے کی؟ وہ غصے سے کھڑے ہو گئے اور اس نے جائیداد مانگی ہے۔ کون سی جائیداد؟ تمہاری ماں کا حصہ تو کب کا اسے مل چکا تھا۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ ماموں نے اس راز سے پردہ اٹھایا جس نے میری زندگی کی پوری تصویر ہی بدل کر رکھ دی۔ بیٹی، جس دن تمہاری ماں کو ہم نے گھر سے نکالا تھا، اس کے کچھ مہینے بعد ہی تمہارے نانا نے اپنی وصیت میں تمہاری ماں کا حصہ الگ کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب ہانیہ 18 سال کی ہو جائے گی تو یہ جائیداد اس کے نام کر دی جائے گی۔ تمہاری ماں نے وہ کاغذات سنبھال کر رکھے تھے۔ تمہاری شادی سے پہلے وہ میرے پاس آئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ یہ گھر اور کچھ زمین میں بیچ کر ہانیہ کے اکاؤنٹ میں پیسے رکھوا دوں تاکہ اس کا مستقبل محفوظ ہو جائے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تو میری ماں کے پاس دولت تھی؟
ہاں بیٹی، اچھی خاصی رقم تھی، تقریباً 25-30 لاکھ روپے بنتے تھے۔ اس نے وہ سارے پیسے تمہارے نام کر دیے تھے۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا، یہاں تک کہ تمہیں بھی نہیں، جب تک کوئی بہت بڑی ضرورت نہ پڑے۔ اسے ڈر تھا کہ فرحان کے گھر والے لالچی ہیں اور وہ تم سے یہ پیسہ ہتھیار لیں گے۔ اب مجھے ماں کا وہ خط یاد آیا۔ کسی بہت بڑی مشکل میں ماموں نے بات جاری رکھی، لیکن اصل کہانی کچھ اور ہے بیٹی۔ فرحان کا 3 لاکھ کا غبن تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ماموں نے گہری سانس لی اور بولے، فرحان اور اس کا ایک دوست دفتر میں ایک بہت بڑے فراڈ میں ملوث ہے۔ وہ لوگ جعلی بل بنا کر سالوں سے لاکھوں روپے کھا رہے ہیں۔ 3 لاکھ کا معاملہ تو صرف ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے سامنے آ گیا۔ سمرین کی بارات اس لیے واپس نہیں گئی کہ دلہے کے باپ کو اس کے غبن کا پتہ چلا تھا، بلکہ اس لیے کہ انہیں یہ پتہ چل گیا تھا کہ فرحان کے خلاف محکمے میں بڑی انکوائری شروع ہونے والی ہے اور اس کا نوکری سے نکلنا اور جیل جانا یقینی ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو ایک مجرم سے بچا لیا۔ فرحان کی یہ دوسری شادی بھی ایک چال ہے۔ اس کی نئی بیوی کا باپ کوئی بااثر آدمی ہے اور فرحان کو امید ہے کہ وہ اسے اس کیس سے بچا لے گا۔ وہ تم سے تمہاری ماں کی جائیداد اس لیے مانگ رہا ہے تاکہ وہ رشوت دے کر یا وکیل کر کے خود کو بچا سکے۔ یہ انکشاف کسی آئٹم بم کی طرح تھا۔ تو یہ تھی اصل حقیقت، ایک گندا گھناؤنا کھیل جس میں مجھے ایک مہرے کی طرح استعمال کیا جا رہا تھا۔ میرا شوہر، میرا سسرال، سب کے سب مجرم تھے اور اپنی گردن بچانے کے لیے میری زندگی داؤ پر لگا رہے تھے۔ میرے اندر کا سارا دکھ، سارا خوف ایک دم غائب ہو گیا۔ اس کی جگہ فولاد جیسی سخت اور نفرت نے لے لی۔ میرے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ ماموں، میری ماں کے وہ پیسے کہاں ہیں؟ میں نے مضبوط آواز میں پوچھا۔ وہ بینک میں تمہارے اکاؤنٹ میں محفوظ ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ وہ پیسہ ان درندوں کو نہیں ملے گا، 1 روپیہ بھی نہیں۔ اب انہیں میں بتاؤں گی کہ ایک بے سہارا عورت جب اپنے حق کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو کیا کر سکتی ہے۔ میرے اس نئے روپ کو دیکھ کر ماموں کی آنکھوں میں فخر کی چمک ابھری۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور بولے، میں تمہارے ساتھ ہوں بیٹی، اب تمہیں کوئی کمزور نہیں سمجھ سکتا۔ اس دن میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اب روں گی نہیں، اب لڑوں گی اپنی زندگی کی جنگ، اپنے وجود کی جنگ۔ میرے اندر ایک نئی ہانیہ جنم لے چکی تھی، وہ ہانیہ جو کسی کے ظلم پر خاموش نہیں رہنے والی تھی۔ ماموں کی مدد اور حمایت نے میرے ارادوں کو مزید مضبوط کر دیا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں کچھ دن ان کے پاس ہی رہوں گی تاکہ اپنے اگلے قدم کے بارے میں سوچ سکوں۔ اگلے 2 ہفتے تک فرحان اور اس کے گھر والوں کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ وہ شاید سوچ رہے تھے کہ میں پیسے کے انتظام میں لگی ہوئی ہوں اور جلد ہی ایک بڑی رقم لے کر ان کی دہلیز پر حاضر ہو جاؤں گی، لیکن میں اپنا منصوبہ تیار کر رہی تھی۔ ماموں کے ایک دوست وکیل تھے۔ میں نے ان سے ملاقات کی اور اپنی ساری صورتحال بتائی۔ انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ فرحان سے طلاق لینے کا یہ بہترین وقت ہے۔ میں نے سب سے پہلے بینک جا کر اپنے اکاؤنٹ کو آپریٹ کروایا اور اپنی ماں کی جھوڑی ہوئی رقم کا کنٹرول حاصل کیا۔ اس کے بعد میں نے اسلم بھائی کی مدد سے شہر کے ایک اچھے کاروباری علاقے میں ایک چھوٹی سی دکان کرائے پر لی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں کپڑوں کا کاروبار شروع کروں گی۔ میری ماں کا خواب تھا یہ کہ میری اپنی ایک بوتیک ہو۔ جب میری دکان کا سارا کام مکمل ہو گیا اور میں نے اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کر دیا، تب میں نے اپنا اگلا قدم اٹھایا۔ ایک صبح میں وکیل کے دیے ہوئے طلاق کے کاغذات لے کر سیدھا اپنے سسرال پہنچ گئی۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو سمرین نے دروازہ کھولا اور مجھے ایک نئی اور پورے اعتماد حلیے میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تم پیسے لائی ہو؟ اس نے لالچ سے پوچھا۔ پیسوں سے بھی قیمتی چیز لائی ہوں۔ فرحان کہاں ہے؟ میں نے سرد لہجے میں کہا اور اندر چلے گئی۔ لاؤنج میں فرحان اور اس کی ماں بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ آ گئی؟ لے آئی پیسہ؟ ساس نے بے صبری سے پوچھا۔ میں نے اپنے بیگ سے طلاق کے کاغذات نکالے اور میز پر ان کے سامنے پھینک دیے۔ یہ رہے کاغذات، ان پر دستخط کرو اور مجھے اس رشتے سے آزاد کرو۔ میرے اس عمل پر وہ تینوں ششدر رہ گئے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ فرحان چیخا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی طلاق مانگنے کی؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ پیسہ لے کر آؤ۔ کون سا پیسہ؟ میں نے تمسخرانہ لہجے میں کہا۔ وہ پیسہ جو تم رشوت میں دے کر اپنے فراڈ اور کالے کرتوتوں پر پردہ ڈالنا چاہتے ہو۔ یہ سننا تھا کہ ان تینوں کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیسا فراڈ؟ ساس نے ہگلاتے ہوئے پوچھا۔ مجھ سے کچھ چھپا نہیں ہے، میں نے بلند آواز میں کہا۔ میں سب جانتی ہوں۔ تمہارے دفتر کا فراڈ، سمرین کی بارات واپس جانے کی اصل وجہ
اور تمہاری اس دوسری شادی کا مقصد بھی۔ تم سب مجرم ہو اور تم نے مجھے استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن اب اور نہیں۔ فرحان غصے سے میری طرف لپکا۔ تمہیں یہ سب کس نے بتایا؟ زبان سنبھال کر بات کرو، ہاتھ مت لگانا، میں نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، ورنہ میں ابھی پولیس کو فون کر کے تمہارے سارے کرتوت بتا دوں گی۔ میرے پاس ثبوت بھی ہیں اور تم نے مجھ سے زبردستی پیسے اینٹنے کی کوشش کی ہے۔ میری دھمکی کام کر گئی۔ وہ وہیں رک گیا۔ اس کے چہرے پر خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ چپ چاپ ان کاغذوں پر دستخط کرو، میں نے حکم دیا، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تمہاری نئی بیوی اور سسرال والوں کو جب تمہاری اصلیت پتہ چلے گی تو وہ تمہیں 1 منٹ میں سڑک پر لا کھڑا کریں گے۔ فرحان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بازی پلٹ چکی ہے۔ اس نے بے بسی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ ساس کی آنکھوں میں اب لالچ کی جگہ خوف تھا۔ انہیں اپنی عزت اور اپنے بیٹے کا مستقبل خطرے میں نظر آ رہا تھا۔ فرحان نے کانپتے ہاتھوں سے قلم اٹھایا اور طلاق کے کاغذات پر دستخط کر دیے۔ میں نے کاغذات اٹھائے اور ایک آخری نظر ان تینوں کے بے بس اور ہارے ہوئے چہروں پر ڈالی۔ تم لوگوں نے سوچا تھا کہ میں کمزور بے سہارا لڑکی ہوں، لیکن تم بھول گئے تھے کہ جب عورت کی عزت نفس پر حملہ ہوتا ہے تو وہ کمزور نہیں رہتی۔ یہ کہہ کر میں فخر سے سر اٹھائے اس گھر سے ہمیشہ کے لیے باہر نکل گئی۔ آج میں آزاد تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنی پوری توجہ اپنے کاروبار پر لگا دی۔ دن رات ایک کر دیا۔ شروع میں بہت مشکلیں آئیں، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میرا ماموں اور اسلم بھائی ہر قدم پر میرے ساتھ تھے۔ میری محنت رنگ لانے لگی۔ میری چھوٹی سی بوتیک شہر میں مشہور ہونے لگی۔ 1 سال کے اندر اندر میں نے اپنی دکان کو بڑا کر لیا اور اپنے نیچے کام کرنے کے لیے لڑکیاں بھی رکھ لیں۔ میں اب وہ بے بس ہانیہ نہیں تھی، بلکہ ایک کامیاب بزنس ویمن تھی۔ میں نے اپنی ماں کا خواب پورا کر دیا تھا۔ کئی سال گزر گئے۔ میرا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا۔ میں نے شہر کے سب سے پوش علاقے میں اپنا ایک بڑا آؤٹ لیٹ کھولا۔ ایک دن میں اپنے دفتر میں بیٹھی تھی کہ ایک مشہور تعمیراتی کمپنی کے مالک مسٹر احمد ایک کاروباری میٹنگ کے سلسلے میں مجھ سے ملنے آئے۔ وہ ایک بہت ہی سلجھے ہوئے اور شریف انسان تھے۔ ہماری میٹنگ بہت اچھی رہی اور اس کے بعد بھی ہمارے کاروباری معاملات پر ہماری ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ مسٹر احمد کے ساتھ میری ملاقاتیں آہستہ آہستہ دوستی میں بدلنے لگی۔ وہ میری محنت اور خودداری سے بہت متاثر تھے۔ انہوں نے کبھی میرے ماضی کو خریدنے کی کوشش نہیں کی، لیکن ایک دن باتوں باتوں میں نے انہیں اپنی زندگی کی کہانی سنا دی۔ میری داستان سن کر ان کی آنکھوں میں میرے لیے عزت اور بھی بڑھ گئی۔ دوسری طرف مجھے ماموں سے فرحان اور اس کے گھر والوں کی خبریں ملتی رہتی تھیں، جیسا کہ توقع تھی۔ فرحان کا فراڈ زیادہ دن چھپ نہ سکا۔ اسے نوکری سے نکال دیا گیا اور اس پر مقدمہ بھی چلا۔ اس کی دوسری بیوی کے باپ نے اسے بچانے سے صاف انکار کر دیا اور اس کی بیٹی بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ لوگ جس دولت کے سہارے اڑ رہے تھے وہ سب ختم ہو گیا۔ فرحان کو چند سال کی قید بھی ہوئی۔ اب وہ سب ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ میری ساس اور نند گھر گھر جا کر کام مانگنے پر مجبور تھی۔ قدرت کا انصاف ہو چکا تھا۔ جنہوں نے میرے ساتھ بھکاریوں جیسے سلوک کیا تھا، آج وہ خود بھکاری بن چکے تھے۔ ایک دن احمد صاحب نے مجھے کھانے پر مدعو کیا اور وہاں بہت ہی شائستگی سے مجھے شادی کا پیغام دیا۔ میں ایک لمحے کے لیے ہچکچائی۔ ماضی کے زخم ابھی بھی تازہ تھے۔ احمد صاحب نے میرے چہرے کے تاثرات پڑھ لیے اور بولے، ہانیہ جی، میں جانتا ہوں کہ آپ کے لیے دوبارہ کسی پر اعتبار کرنا مشکل ہوگا۔ میں آپ کو کوئی مہلت نہیں دوں گا۔ آپ جتنا وقت لینا چاہیں لے سکتی ہیں۔ میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ آپ جان لیں کہ دنیا میں سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ان کی سچائی اور خلوص نے میرا دل جیت لیا۔ میں نے ماموں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا، بیٹی، اللہ نے تمہیں دکھ کے بعد سکھ کا موقع دیا ہے، اسے ٹھکراؤ مت۔ احمد ایک بہت اچھا انسان ہے۔ کچھ مہینے سوچنے کے بعد میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ ہماری شادی بہت سادگی سے لیکن بہت پروقار طریقے سے ہوئی۔ یہ شادی کسی مجبوری یا لالچ پر نہیں، بلکہ باہمی عزت، محبت اور احترام کی بنیاد پر ہوئی تھی۔ احمد نے مجھے وہ تمام خوشیاں دی جن کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ نہ صرف ایک اچھے شوہر تھی بلکہ ایک بہترین دوست اور ایک ساتھی بھی تھے۔ انہوں نے میرے کاروبار میں بھی میرا ساتھ دیا اور ہم نے مل کر اس سے نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ آج میں خوشگوار اور پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔ میرا ماضی ایک دھندلے خواب کی طرح ہے، ایک ایسا خواب جس نے مجھے توڑا ضرور، لیکن ساتھ ہی مجھے اتنا مضبوط بنا دیا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت مجھے ہرا نہیں سکتی۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ میری ماں نے سچ کہا تھا، عورت کمزور نہیں ہوتی، بس اس کی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ جب وہ حد پار ہو جاتی ہے تو وہ اپنی تقدیر خود لکھنے کی طاقت رکھتی ہے۔ لالچ اور خود غرضی پر مبنی رشتے ہمیشہ ریت کے گھروندوں کی طرح ہوتے ہیں۔
جو ایک ہی ٹھوکر میں بکھر جاتے ہیں، جبکہ سچائی، محنت اور خودداری کی بنیاد پر بنائی گئی عمارت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی کی عمارت خود بنائی تھی اور آج میں اس کی مضبوط چھت کے نیچے محفوظ اور خوش تھی۔ میری کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ، جھوٹ اور ظلم پر قائم رشتے بالآخر تباہی پر ختم ہوتے ہیں، جبکہ ایک عورت کی اصل طاقت اس کی ہمت، خودداری اور معاشی خود مختاری میں پوشیدہ ہے۔ آخر میں یہ اس حقیقت پر زور دیتی ہے کہ انصاف ہو کر رہتا ہے۔ ظالم لوگ اپنے لالچ کی آگ میں خود جل جاتے ہیں، جبکہ محنت اور سچائی کا راستہ اپنانے والے ہی حقیقی کامیابی اور سکون حاصل کرتے ہیں۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔